بہت پرانی تاریخ ہے۔ نمرود کا نام سنا ہوگا آپ۔ مقدس کتابوں میں جو ان کی مقدس کتابیں ہیں اس میں ملتا ہے ایک واقعہ۔ نمرود صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے نمرود آئے۔ نمرود اصل میں نام نہیں ہوتا، بلکہ عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہا جاتا تھا۔ یہ ایک اصطلاح ہے، ڈیفینیشن یاد رکھ لیں آپ۔ قیصر و کسریٰ بھی نام سنتے رہتے ہیں آپ، میں نے اس کو کئی مرتبہ بتایا، یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ جو ملک روم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو قیصر کہتے ہیں، اور جو ایران کا بادشاہ ہوتا اس کو کسریٰ کہتے تھے، اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ تقریباً 17-18 فرعون آئے ہیں، فرعون کئی ہیں، اسی طرح نمرود بھی بہت سارے آئے۔ ایک نمرود کا واقعہ پرانی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس نے بہت طاقت حاصل کی تھی۔ اس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اور جنگلی جانوروں سے تک مقابلہ کرتا تھا، شیر، ہاتھی وغیرہ سے بھی۔ اتنی طاقت اس کے پاس، اور کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا۔ تو لوگوں میں اس کا چرچا ایسا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے انسانوں میں ایک الگ قسم کا انسان ہے، یہ انسان نہیں، یہ بھگوان ہے۔ تو یہ نمرود کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے بنا لیا تھا تقریباً۔ اب جس کو چیلے اس طرح سے بناتے ہیں وہ خود بن بھی جاتا ہے، وہ سوچنے بھی لگتا ہے ہاں میں تو ہوں، لوگ تو مجھے بول رہے ہیں۔ تو نمرود نے یہ سوچا کہ میں خدا ہوں، اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سارے لوگ اکثر اس کی عبادت میں لگ گئے۔ جو اس کی عبادت نہیں کرتا اسے قتل کر دیتا، مار ڈالتا، یا جیلوں میں بند کر دیتا۔ بڑا ظلم کیا اس نے۔ اب اس کے وزیروں نے، یہ یہودیوں کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، نمرود سے اس کے خاص وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، اور اس کو خدا کہتے تھے، کہ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس، طاقت و قوت ہے، انسانوں پر آپ کی حکمرانی ہے، جانوروں سے تک آپ مقابلہ کر لیتے ہو، سب کچھ ہے، آپ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے، لیکن ایک چیز ہے کہ جس میں عاجز ہو سکتے ہیں۔ کہا کیا ہے وہ؟ کہا موت۔ یہ اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ موت اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ محلات بھی بہت بنا لیے۔ اس وقت اس نے ورلڈ ٹاور بنا دیا تھا، جو دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ تھی، بہت اونچی عمارت اس زمانے میں۔ اور کیوں بنایا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ تو اس نے اپنے وزیروں کی یہ صلاح اور ان کے مشوروں کو سن کر کے کہا کہ یہ تو فکر کی بات ہے، آخر کریں کیا؟ کہا کہ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، اب تقریباً دنیا آپ کی فالوور ہو چکی ہے، سارے انسانوں کو جمع کر لیں، سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں، اور سب انسانوں کو فوجی بناتے ہیں، سارے انسانوں کو فوجی بناتے ہیں، اور ان سب کو لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں۔ اب دیتا تو وہی ہے نا، موت تو وہی دیتا ہے، تو ٹارگٹ اسی کے ساتھ کیوں نہ کر دیا، اسی کو کیوں نہ کیا جائے؟ تو اس کی بات یہ لگی کہ ہاں یہ کام شروع کرنا چاہیے۔ تو چیلے چپاٹوں نے پروجیکٹ دیا اور یہ کام شروع کر بھی دیا۔ اسے معلوم بھی نہیں ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہیں۔ یہ نمرود نے تیاری جب شروع کیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ بہت بڑا شہر بنایا جہاں پر تقریباً دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کرنا تھا، اور بادشاہ کا آرڈر یہ آیا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر کے ایک ہی لینگویج رکھی جائے، سب کی زبان ایک ہونی چاہیے، سب فوجی ہوں، ٹریننگ دی جائے۔ اب پھر مسئلہ آیا کہ وہ ملے گا کہاں خدا، جہاں سے اس جنگ کرنا ہے نا، لڑائی کرنا ہے۔ اب اس کے فرشتے بھی ہیں، اس کی طاقت و قوت بھی ہے، کیسے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے؟